فصبر، پیغمبر کو تسلی، اے میرے پیغمبر آپ صبر کیجئے، ان وعد اللہ حق، اللہ کے وعدے سچے۔ آپ اپنی کام کرتے رہیں، اپنی ذمہ داری ادا کرتے رہیں، لوگوں کو بات کرتے رہیں، سناتے رہیں، انجام کار اللہ کا ہے۔ اور یہ بات ہے، آپ ان کو جو وعدہ دیتے ہیں، آپ ان کو جو ڈراتے ہیں، عذاب سے ڈراتے ہیں، یا آپ ان کو کوئی اور اللہ رب العزت کے بتائے ہوئی بات سے ان کو کوئی بات بتاتے ہیں، یہ ہماری مرضی۔ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، ہم آپ کو دکھا دیں کچھ وہ چیزیں جو آپ جس سے آپ ان کو ڈراتے ہیں یا وعدہ دیتے ہیں، او نَتَوَفَّيَنَّكَ، یا ہم آپ کو وفات دے دیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر یہ بھی ممکن ہے آپ اپنی زندگی میں کچھ چیزیں دیکھ کے جائیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ دیکھ نہ سکیں اور آپ کی وفات ہو جائے، لیکن ہوں گی باتیں ضرور بضرور پوری۔ جو آپ کہہ رہے ہیں، جو قرآن نے کہی ہیں، جو اللہ نے بتائی ہیں، باتیں ساری کی ساری پوری ہوں گی۔ یہ آگے اللہ کی مرضی ہے، آپ کو اپنی زندگی میں دکھا دے یا آپ دیکھ نہ سکیں اور آپ پر کیا آ جائے، موت آ جائے۔ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، لوٹ کے سب نے ہمارے پاس آنا ہے۔ آخری بات، نبی علیہ السلام کی زندگی میں بھی کچھ باتیں پوری ہو گئیں، اور کچھ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پوری ہوئی۔ ایک بدو آتا ہے، اعرابی دیہاتی بندہ، وہ آ کے 3 باتیں کرتا ہے۔ پہلی بات وہ آ کے کہتا ہے نبی علیہ السلام کو، مسلمان نہیں تھا، وہ کافر تھا، وہ آ کر کہتا ہے آپ کہتے ہیں باپ دادا کا دین چھوڑ دو اور جو بات میں کر رہا ہوں اس کو مان لو، جس دین پر صدیوں سے ہمارے باپ دادا چلے آ رہے ہیں، بھلا ان کو بھی کوئی چھوڑ سکتا ہے؟ بات اس نے کی، صدیوں سے ہمارے آباء و اجداد جس دین پر چلے آ رہے ہیں، بھلا اس کو بھی کوئی چھوڑ سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سارے عرب کے لوگ باپ دادا کا دین چھوڑ دیں؟ دوسری بات، آپ کہتے ہو کہ لا الہ الا اللہ پڑھو تو تطیعکم العرب والعجم، ساری دنیا تمہاری مطیع اور فرما بردار ہو جائے گی، تم ساری دنیا پہ غالب آ جاؤ گے۔ یہ کیسی ہے؟ اپنی حالت دیکھو، ہماری حالت دیکھو، فقر و فاقہ ہے، کھانے کی چیز نہیں ہے، جسم پہ لباس نہیں ہے، کوئی پاس نہیں ہے، اور آپ کہتے ہو آپ خواب دیکھ رہے ہو دنیا پہ حکمرانی کا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور تیسری بات، آپ کہتے ہو قیامت آئے گی، بھلا جو ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو کے مٹی میں مل گئے ان کو کون زندہ کرے گا؟ یہ اس نے کتنی باتیں کی؟ 3۔ نبی علیہ السلام نے اس کو جواب دیا، فرمایا پہلی بات، تو کہہ رہا ہے نا کہ صدیوں سے جس دین پر ہمارے باپ دادا قائم ہیں، لوگ کیسے چھوڑیں گے؟ اللہ نے تجھے زندگی دی، تو دیکھے گا یہ سارا عرب اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دے گا اور میرا کلمہ پڑھے گا۔ اور دوسری بات، تو اپنے آنکھوں سے دیکھے گا کہ میرے دین کے تابعدار ساری دنیا پہ غالب آئیں گے، یہ کیسر و کسریٰ، یہ روم و فارس، یہ عرب و عجم، سب ان کے ماتحت ہوگا۔ اور تیسری بات، قیامت کی تو کرتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت آئے گی، ضرور بضرور آئے گی، وَلَآخُذَنَّ بِيَدِكَ، اور میں قیامت کے دن تیرا ہاتھ پکڑوں گا، وَلَأَذْكُرَنَّكَ بِمَقَالَتِكَ هَذِهِ، اور تجھے تیری یہ بات یاد کراؤں گا کہ یہ دیکھ، یہ ہے قیامت کا دن۔ قیامت کا دن آئے گا، تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے میں یاد کراؤں گا، یہ ہے قیامت کا دن۔ اس نے تینوں باتیں سنی، کلمہ نہیں پڑھا، واپس چلا گیا۔ اللہ کی شان، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، کے بعد حضرت صدیق اکبر خلیفہ بنے، حضرت صدیق اکبر بھی فوت ہو گئے، ان کی خلافت کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ نبی علیہ السلام کے دور میں سارے عرب پر مسلمان غالب آ چکے تھے، سارے عرب، اور اسلام عرب سے باہر نکل چکا تھا اس وقت۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں مسلمان روم و فارس کے دروازوں تک پہنچ چکے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں وہ جو ہے نا اس کا مدائن، کسریٰ کا جو تھا پایہ تخت، مدائن جو تھا کسریٰ کا، فارس کا، وہ بھی فتح ہو گیا۔ اب وہ اعرابی، اللہ کی شان اس کی زندگی لمبی، اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ عرب سارا باپ دادا کے دین کو چھوڑ چکا ہے۔ پھر اس نے اپنی آنکھوں سے حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں دیکھا کہ مسلمان کیسر و کسریٰ پر بھی غالب آ چکے۔
کسرا پر، کیسر پر تو بات کسرا پر غالب آ گئے۔ اس نے کہا اگر یہ دو باتیں سچی ہیں نا تو بات تیسری بھی سچی ہوگی۔ دو باتیں تو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی نا، یہ ہے فَإِمَّا اے میرے پیغمبر ہم آپ کو دکھائیں یا نہ دکھائیں، لیکن ہوگی بات اسی طرح۔ تو اس نے کہا دو باتیں سچی تو تیسری بات بھی سچی۔ اب آپ نے توجہ کرنی ہے، بڑی پیاری بات ہے، تیسری بات بھی سچی۔ وہ چلا مدینہ طیبہ آیا، حضرت فاروق اعظم خلیفۃ المسلمین ہے، امیر المومنین ہے، وہ آتا ہے، حضرت عمر اس کو پہچان لیتے ہیں، وہ آ کے کہتا ہے میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ اس نے وہ ساری باتیں بتائیں، میری یوں بات ہوئی تھی اللہ کے پاک پیغمبر کے ساتھ اور میں مسلمان نہیں ہوا تھا، واپس چلا گیا تھا۔ جب اس نے ساری باتیں کی نا، حضرت عمر اس کا بازو پکڑتے ہیں اور ایسے بلند کر کے کہتے ہیں میرے ساتھیو جس نے جنتی دیکھنا ہے یہ بندہ دیکھ لے، جس نے جنتی بندہ دیکھنا ہے یہ بندہ دیکھ لے۔ کسی نے کہا آپ کیسے کہہ رہے ہیں یہ جنتی ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو اگر کسی کو کہتے ہیں نا کہ فلاں بندہ جنتی، وہ تو اللہ کی وحی سے کہا کرتے تھے۔ حضرت عمر پر تو اللہ کی وحی نہیں آتی تھی نا۔ حضرت عمر نے کیا کہا، یہ بندہ کیا ہے؟ جنتی ہے۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا امیر المومنین آپ کیسے جنتی کہہ رہے ہیں؟ فرمایا تم اس کی بات پہ غور کرو، اللہ کے پاک پیغمبر نے کیا کہا تھا، لآخذن بیدک، تیرا میں ہاتھ پکڑوں گا، میدان محشر میں تیرا میں ہاتھ پکڑوں گا اور تجھے یاد کراؤں گا۔ عمر کا ایمان ہے قیامت کے دن جس کا ہاتھ محمد الرسول اللہ نے پکڑ لیا جنت میں جانے سے پہلے چھوڑیں گے نہیں۔ جس کا ہاتھ پیغمبر کے ہاتھ میں قیامت کے دن آ جائے میدان محشر میں، بھلا وہ جہنم میں جا سکتا ہے؟ اس نے تو سیدھے کہاں جانا ہے؟ جنت میں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔